اندھیرا بہت گہرا تھا۔ کبھی کبھار کسی کار یا بڑی گاڑی کا ہارن سنائی دے جاتا تھا، جس سے لالوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ سڑک کہیں قریب تھی۔ وہ کہیں قریب سے ہی پانی کے بہنے کی آواز بھی سن رہی تھی۔ اسے پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن اس اندھیرے میں اس کے لیے پانی تلاش کرنا خاصا مشکل تھا۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ اس افراتفری کے دوران اس کے جوتے اس کے پیروں میں رہ گئے تھے، ورنہ ان پتھروں پر چلنا کتنا مشکل ہوتا۔ وہ بے سمت آگے بڑھ رہی تھی، پھر وہ بے طرح تھک گئی اور ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ وہ گزشتہ چند دنوں کے واقعات کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ گلو نے اس کے ان پڑھ ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا، اور یہ شہر لاہور نہیں تھا۔ اس نے ساری رات ریل کے کھلے ڈبے میں سفر کیا تھا، اور پھر وہ سو بھی گئی تھی۔ اسے اس بات کا قطعی علم نہیں تھا کہ اس کے گاؤں کے اسٹیشن سے لاہور کتنی دیر میں پہنچا جاتا ہے۔ گلو اور کالی عورت کا تصور آتے ہی وہ کانپ گئی۔ پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے جانا چاہتے تھے۔ اگر وہ ٹیکسی ڈرائیور خوف زدہ ہو کے ٹیکسی نہ روک دیتا تو وہ کیسے نیچے اترتی؟ نہ جانے شاہ رحمت کا کیا ہوا ہوگا۔ مر تو نہیں گیا ہوگا وہ، اس نے سوچا۔ شاید یہ شاہ رحمت کے لیے اس کی شدید نفرت تھی کہ وہ شاہ رحمت کے مرنے کے خیال سے ذرا بھی نہیں گھبرائی تھی، بلکہ اندر سے اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ مر ہی گیا ہو۔ پھر وہ نورے کے بارے میں سوچنے لگی۔ نورا اس رات کے بعد گاؤں واپس نہیں گیا تھا۔ وہ پکڑے جانے کے بعد شام تک گاؤں میں ہی رہی تھی۔ اگر نورا واپس آیا ہوتا تو وہ کسی سے تو اس کے بارے میں ضرور سنتی۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ اس دوران آزاد نہیں تھی، لیکن کوئی اور نہیں تو منشی ضرور اپنے جذبہ رقابت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے اس حوالے سے کوئی بات کرتا۔ وہ اٹھی اور ایک سمت چلنے لگی۔ پھر اس نے سوچا وہ نورے کے پاس لاہور کیسے پہنچے گی۔ اب اسے بڑی شدید بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ گاؤں کی عورت تھی، شہری لوگوں کے مقابلے میں اس کی بھوک دگنی تھی۔ وہ اندازے سے آگے بڑھتی رہی، جدھر سے اس کے خیال میں گاڑیوں کے ہارن سنائی دے رہے تھے۔ بار بار کی ٹھوکروں کی وجہ سے اس کے پاؤں کے پنجے دکھنے لگے تھے۔ چھوٹے بڑے درختوں کا یہ جنگل اچانک ہی ختم ہو گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ ایک سڑک کے کنارے کھڑی تھی، کیونکہ اس سڑک سے کبھی کبھی تیز رفتار کاریں گزر رہی تھیں۔ لالا قدرے اندھیرے میں تھی اور کسی کو آسانی سے دکھائی نہیں دے سکتی تھی۔ لالا چند لمحوں تک کھڑی سوچتی رہی، اور پھر یہ اندازہ کیے بغیر کہ وہ مشرق کو جا رہی تھی یا مغرب کو، ایک طرف چل دی۔ وہ گلو والے تجربے کے بعد بہت ڈر گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رات کے ان لمحوں میں اس پر کسی کی نظر پڑے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی آباد جگہ جا کے کسی سے ریلوے اسٹیشن کا پتہ پوچھے گی اور پھر ریل گاڑی میں سوار ہو کے لاہور چلی جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ہاتھوں اور کانوں میں کئی ہزار کا وہ زیور تھا جو اس شام اسے چھیموں نے پہنایا تھا جب شاہ رحمت کو اس کے کمرے میں آنا تھا۔ اس نے سوچا تھا یہ زیور دے کر ٹکٹ دینے والے بابو سے لاہور کا ٹکٹ لے لے گی۔ انہی بچگانہ سوچوں میں وہ آگے بڑھتی رہی۔ اس پر عقب سے آنے والی ایک اور کار کی روشنیاں پڑیں اور وہ ایک طرف ہو کے کھڑی ہو گئی۔ یہ سفید رنگ کی چھوٹی کار تھی۔ لالا اس کا رنگ اس لیے دیکھ پائی تھی کہ اس کار کے قریب سے اسی وقت ایک اور کار اس پر اپنی روشنیاں ڈالتی گزری تھی۔ لالا اپنی جگہ سے نکلی اور سڑک پر آ گئی۔ پھر اس کے سامنے جانے والی کار رک گئی۔ لالا خوفزدہ ہو کے ایک بھاری تنے والے درخت کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔
پھر کار سے ایک سایہ نکلا۔ اسی لمحے ایک اور گاڑی سائے پہ روشنی ڈالتی تیزی سے گزر گئی۔ یہ ایک مرد تھا۔ مرد نے ہاتھ کے اشارے سے کار کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن کار نہیں رکی۔ مرد نے کار کا بونٹ اٹھایا اور شاید دیا سلائی روشن کر کے انجن کو دیکھنے لگا۔ اس دوران وہاں سے 3 کاریں اور گزری، لیکن مرد کے اشاروں کے باوجود کوئی کار اس کی مدد کو نہیں رکی۔ مرد کار کے ارد گرد بے بسی سے گھوما۔ پھر اس نے فون پر کسی سے بات کی اور بڑبڑاتے ہوئے فون کار کے اندر پھینک دیا۔ لالا وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ تسلسل سے آنے والی گاڑیوں کی قطار ٹوٹے تو وہ چپکے سے اس مرد کے قریب سے نکل جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ لالا کو جیسے ہی موقع ملا وہ دبے پاؤں کار کے قریب سے گزری، لیکن اسی لمحے پیچھے سے ایک تیز رفتار کار گزری اور لالا لمحہ بھر کو روشنی میں نہا گئی۔ اسی وقت اس کے پیچھے سے آواز آئی، اے بھائی صاحب، بھائی جان، 1 منٹ یار۔ لالا نے گھوم کے نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے چلتی رہی۔ پھر کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی اور مرد اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ یار 1 منٹ مدد کر دو، 2 قدم دھکا لگا دو میری کار کو، 50 روپے دوں گا۔ یقیناً لالا ابھی تک اسے ایک سائے کی صورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اندازہ لگانے سے یقیناً قاصر تھا کہ وہ مرد تھی یا عورت۔ لالا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے چلنے کی کوشش کی، مگر مرد نے اسے ایک بار پھر ملتجیانہ انداز میں پکارا، 100 روپے لے لینا یار، پلیز ذرا میری مدد کرو۔ پھر مخالف سمت سے ایک گاڑی گزری اور مرد نے لالا کو اچھی طرح دیکھا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ بھونچکا رہ گیا تھا۔ سوری، میں سمجھا میں کسی مرد سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ لالا کو دیکھ کے اپنی پریشانی بھول گیا۔ پھر لالا کو لگا وہ کچھ خوف زدہ بھی ہو گیا تھا۔ شاید اپنا خوف رفع کرنے کو وہ ہنسا، بھائی کوئی جن بھوت تو نہیں ہو؟ لالا نے نفی میں سر ہلایا، میں ریلوے اسٹیشن جا رہی ہوں۔ مرد نے ایک اور گزرتی کار کی روشنی میں لالا کو ایک بار پھر تعجب سے دیکھا۔ لالا نے چہرہ سیاہ چادر میں چھپا رکھا تھا، اس لیے وہ لالا کی صورت دیکھنے سے قاصر تھا۔ پھر وہ مسکرایا، اس شہر میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، آپ سے مدد لینا اچھا نہیں لگتا، کار چلا لیتی ہیں آپ؟ پھر اس نے ہنس کے خود ہی وضاحت کی، میں دھکا لگا دیتا ہوں، آپ اسٹیئرنگ پر بیٹھ جائیں۔ وہ تجویز پیش کر کے خاموش ہوا۔ لالا نے سوچا اسے واقعی مدد کی ضرورت ہے، شاید میں ریلوے اسٹیشن بھی پہنچ جاؤں۔ وہ بولی، تم کار میں بیٹھو، میں دھکا لگاتی ہوں، پر مجھے اسٹیشن تک چھوڑنا ہوگا۔ ایک اور کار قریب سے گزری اور لالا نے مرد کے چہرے پر بے یقینی دیکھی۔ پھر وہ مسکرایا اور اس کا چہرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ شور، بڑی مہربانی۔ وہ تیزی سے بونٹ کی طرف بڑھا، بونٹ بند کیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ لالا بھوکی تھی، تھکی ہوئی تھی اور سب سے بڑھ کے اس کے پیروں کے پنجے بری طرح دکھ رہے تھے۔ جب مرد نے آواز دے کر کہا کہ وہ تیار ہے تو لالا نے اپنے وجود کا سارا زور صرف کر کے کار کو دھکا لگایا۔ لالا کی توقع کے خلاف کار آسانی سے آگے کی سمت چل پڑی۔ لالا نے گاؤں میں اس طرح لوگوں کو کاریں سٹارٹ کرتے دیکھا تھا۔ وہ کار کے ساتھ بھاگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ چند لمحوں تک اگر وہ اسی طرح کرتی رہی تو اس کے پھیپھڑے اس کا وجود پھاڑ کے باہر نکل جائیں گے، اور اسی لمحے پھٹ پھٹ کی ابتدائی آوازوں کے ساتھ کار سٹارٹ ہو گئی۔ کار اتنی آگے گئی کہ لالا سمجھی کہ وہ مرد اس کی مدد لے کے بھاگ گیا ہے، لیکن پھر کار رکی اور واپس ہوئی اور لالا کے قریب رکی۔
مرد نے ہاتھ بڑھا کے عقبی نشست کا دروازہ کھولا اور لالا گرنے والے انداز میں سیٹ پر تقریباً نیم دراز ہو گئی۔ کھلے شیشے سے آنے والی ہوا اس کے پسینے سے بھیگے بدن کو خوشگوار ٹھنڈک کا احساس دے رہی تھی۔ اسے سانسیں سنبھالنے میں وقت لگا۔ مرد بھی جب تک خاموش رہا، پھر وہ ہنس کے بولا، مجھے آپ سے یہ کہنا اچھا تو نہیں لگا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لالوں کو اس کا لہجہ بڑا عجیب سا لگا۔ لالا کا واسطہ بچپن سے اس عمر تک جن مردوں سے پڑا تھا، جس میں اس کا باپ، دونوں محبوب، منشی اور گاؤں کے دوسرے مرد شامل تھے، وہ گالیاں دیتے، تھوکتے اور اونچی آواز میں بات کرنے والے مرد تھے۔ یہ کیسا مرد تھا جو نرم، میٹھے اور عجیب سے دھلے دھلائے لہجے میں بول رہا تھا؟ لالا کو اس کا اس طرح بات کرنا اچھا لگا۔ وہ جھجک کے بولی، اسٹیشن کتنی دور ہے جی یہاں سے؟ مرد چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اس بار وہ بولا تو اس کے لہجے میں تجسس تھا۔ ہم پنڈی اور اسلام آباد کی سرحد پر ہیں۔ اسٹیشن پنڈی میں ہے۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ تو وہ راول پنڈی تھی، لالا نے سوچا۔ پھر وہ یہ بات ٹالنے کو بولی، لاہور گاڑی کتنے بجے جاتی ہے جی؟ مرد ہنسا، مجھے نہیں پتا، میں کبھی گاڑی پر لاہور نہیں گیا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر مرد نے جھجک کے کہا، آپ یہاں کی تو نہیں لگتی ہے نا؟ کہاں سے آئی ہیں؟ لالا سنبھل کر بیٹھی، کیوں یہاں کی کیوں نہیں لگتی؟ مرد پھر ہنسا۔ اب وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے وہاں نسبتاً رونق تھی۔ گو کافی رات ہو چکی تھی، پھر بھی اکا دکا دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ سڑک کنارے کچھ ہوٹل بھی کھلے تھے، جن کے باہر فٹ پاتھوں پر کرسیاں ڈالے لوگ کھا پی رہے تھے۔ ایک سگنل پر کار رکی تو سامنے ایک ہوٹل کے باہر مچھلی لٹک رہی تھی اور مچھلی کے بھونے جانے کی اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ لالا کے منہ میں پانی بھر آیا، مگر اس کے پاس ایک پیسہ نہیں تھا اور نہ ہی اس وقت بھوک کا اظہار کرنے کا کوئی موقع۔ کار پھر چلی اور پھر نہ جانے کیسے ایک بار پھر اندھیری سڑکوں پر فراٹے بھرنے لگی۔ پھر مرد نے ہمدردانہ انداز میں کہا، آپ مجھے کسی مشکل میں لگتی ہیں، مجھے بتائیں، میں شاید آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اسی سے ملتے جلتے الفاظ گلو نے بھی کہے تھے اور پھر اسے ٹیکسی میں ڈال کے پتہ نہیں کہاں لے جا رہا تھا۔ لالا چند لمحوں تک خاموش رہی۔ کیا اسے اس آدمی کو سب کچھ بتا دینا چاہیے؟ اس نے سوچا۔ بتانے میں کیا حرج تھا؟ اس نے پھر سوچا۔ یہ آدمی گلو سے یقیناً بہت مختلف تھا۔ اسی لمحے بھوک کی چھری نے مانو لالا کے پیٹ کو چیر دیا۔ مجھے بڑی بھوک لگی ہے، لالا کہے بغیر نہ رہ سکی۔ مرد نے کوئی جواب نہ دیا، بس اس نے کار ایک اور سمت موڑ دی۔ شاید 2 ہی منٹ بعد وہ ایک بار پھر بارونق علاقے میں نکل آیا۔ مرد نے قطار سے بنے ہوئے اور خوب روشن ہوٹلوں کے پاس ایک الگ تھلگ جگہ تلاش کی اور کار روک دی۔ کار رکتے ہی خالی ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے ایک چھوکرا بھاگتا ہوا کار کے قریب آیا۔ لالا پر ایک چھچلتی ہوئی نظر ڈال کے مرد سے مخاطب ہوا، حکم کریں سر۔ مرد نے درجن بھر کباب، 6 نان اور 2 بہت ٹھنڈی بوتلوں کا آرڈر دیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کار سے نکل کے کہیں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو آرڈر لینے والا لڑکا اس کے ساتھ تھا۔ اگلے 15 منٹ لالا نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ مرد نے ایک نان میں کباب لپیٹا اور خاموشی سے کھانے لگا۔ لالا سب کھا گئی۔ ٹھنڈی بوتل پینے کے بعد اس کا جی چاہا کہ وہ ایک لمبی ڈکار لے، لیکن مرد کی موجودگی میں اسے یہ کرنا اچھا نہ لگا۔ مرد ایک بار پھر چلا گیا تو لالا نے اپنا جی ہلکا کیا۔
وہ نشست سے ٹیک لگا کے نیم غنودگی کے عالم میں پڑی تھی کہ مرد واپس آ گیا اور اس نے کار اسٹارٹ کی۔ اس بار کار بہت آسانی سے اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ کار ریورس کر رہا تھا کہ اچانک اندھیرے سے 2 پولیس والے نمودار ہوئے۔ ایک کار کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دوسرے نے ٹارچ کی روشنی میں لالا کا جائزہ لیا۔ لالا گھبرا گئی، لیکن مرد نے تلخی سے پوچھا، کیا تکلیف ہے؟ پولیس والا ہنسا اور مونچھ مروڑ کے بولا، کدھر جا رہے ہیں سرکار؟ ذرا شناخت کروائے نا اپنی۔ مرد نے جھکے ہوئے پولیس والے کا شانہ ہاتھ سے پیچھے دھکیلا اور غصے سے بولا، پیچھے ہو کے بات کرو، تم کون ہو میری شناخت پوچھنے والے؟ لالا نے چہرہ چادر میں چھپا لیا۔ دونوں پولیس والے جارحانہ انداز میں کھڑکی کے قریب کھڑے ہو گئے۔ پہلا تیزی سے بولا، نیچے اتر، بتاتے ہیں۔ مرد تیزی سے نیچے اترا اور سینہ تان کے بولا، لیکن 15 منٹ بعد تمہاری پیٹیاں تمہارے کندھوں پہ پڑی ہوں گی، پھر گرا نہ کرنا۔ ایک پولیس والا اب قدرے پریشان تھا، 2-4 تماشائی بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ دوسرا اب بھی جارحانہ انداز میں بول رہا تھا، ڈیوٹی کر رہے ہیں جی اپنی، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے، شناخت کروائیں جی۔ لہجہ اب نرم تھا۔ مرد نے جیب سے کارڈ نکال کے پولیس والے کے ہاتھ میں دیا۔ ہے تو انگریزی میں، لیکن شاید تم پڑھ ہی لو۔ میرا نام عدنان ہے اور میں روزنہ قوم کا چیف رپورٹر ہوں، اور تعارف کرواؤں؟ دونوں پولیس والے ساگن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ ایک نے سلوٹ بھی کیا۔ سوری سر، پہچانا نہیں تھا۔ جائیں سر، بڑی مہربانی سر۔ یہ سب اس نے کارڈ پڑھے بغیر کہا۔ عدنان نے ہاتھ بڑھا کے کارڈ اس سے لیا، جیب میں رکھا اور کار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کار نے ایک بار پھر اسٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ عدنان کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس نے فقط ایک بار دونوں پولیس والوں کی طرف دیکھا اور وہ دونوں بلا تعامل کار کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ کار ایک بار پھر نیم تاریک سڑکوں پہ فراٹے بھر رہی تھی۔ لالا نے پوچھا، کیوں روک رہے تھے وہ پولیس والے؟ عدنان ہنسا، وہ سمجھے میں تمہیں، نیور مائنڈ، اسٹیشن قریب ہے۔ لالا نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، لیکن پھر وہ اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو گئے۔ عدنان نے اسٹیشن کی پارکنگ میں کار روکی، لیکن اس بار انجن بند نہیں کیا۔ وہ لالا کی طرف گھوما، چند لمحوں تک سوچ کر بولا، تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تمہاری مرضی، لیکن اگر تم گھر سے بھاگ کے کہیں جا رہی ہو تو اچھا نہیں کر رہی۔ میں چونکہ تمہارے بارے میں کچھ جانتا نہیں، صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہوں، اور تم نے میری مدد بھی کی ہے، اس لیے میری طرف سے بس اتنا۔ لالا نے دروازہ کھولنے کو ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ صبح سے اب تک وہ دوسری دفعہ ریلوے اسٹیشن آئی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کا سامنے کا حصہ بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ سڑک پر کہیں کہیں پڑا ہوا کچرا تک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر ایک ٹیکسی نہ جانے کہاں سے عدنان کی کار کے قریب رکی۔ ٹیکسی کی چھت پہ سامان بندھا ہوا تھا۔ پھر 2-3 عورتیں اتریں، ڈرائیور بھی اترا۔ اسی لمحے لالا بھی نیچے اتری اور ڈرائیور کی نظر لالا پر اور لالا کی نظر ڈرائیور پر پڑی۔ یہ وہی ڈرائیور تھا جسے آج شام گلو اپنے ساتھ لایا تھا اور جس کی ٹیکسی سے لالا نے چھلانگ لگائی تھی۔ ڈرائیور لالا کو دیکھ کر مسکرایا اور ٹیکسی میں بیٹھ کے تیزی سے واپس چلا گیا۔ لالا بری طرح ڈر گئی۔ اس نے پھر دروازہ کھولا اور ہانپ کے بولی، مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلو باؤ جی۔ عدنان نے عقبی شیشے میں لالا کو دیکھا، لیکن اس نے ایک لفظ کہے بغیر کار ریورس کی۔ جب کار ریلوے اسٹیشن کی حدود سے نکل رہی تھی تو لالا نے ٹیکسی ڈرائیور، گلو اور 2 بڑی مونچھوں والے آدمیوں کو پارکنگ کی طرف مڑتے دیکھا۔ وہ چاروں تیز تیز چل رہے تھے۔